شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ اپنے بچوں کی امی کی تعلیم و تربیت شوہر کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لکھا کہ اس کو عقائد کا علم سکھائے اور جو بری بدعتیں ہیں ان کے متعلق اس کو آگاہ کرے۔ اسی طرح اگر وہ دین کے معاملے میں سستی کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائے۔ اب دیکھیے کہ پڑوسی کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی ایسی چیز گھر میں کھائے، مثال کے طور پر کیلا کھایا تو کیلے کے چھلکے بھی اس طرح باہر نہ پھینکے کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے گا اور اس کی پوزیشن نہیں ہوگی تو اس کا دل دکھے گا۔ آپ تو بڑے ہو، آپ کو تو مطلب کہ اپنے بچوں کے گھر ٹوٹنے سے بچانا ہے، نہ کہ بچوں کا گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر دانتیں کھول کھول کر ہنسنا ہے، نہ مطلب اس طرح۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، اس طرح کیسے گھر چلیں گے؟ پوری کوشش کرے اپنی بچوں کی امی کو اپنے گھر میں رکھے، ماں کے گھر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے بالکل اور ہمارے سمجھانے والوں نے ہم کو منع کیا ہے، ایسا مت کریں۔ اس کی اصلاح گھر میں ہو سکتی ہے، گھر کے باہر نہیں ہو سکتی۔ اور حقیقت یہ اگر سزائے دینی ہے تو اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں آپ کو اپنی زندگی کے تاریک واقعہ بیان کرتا ہوں، بالکل وہ بہت بھیانک واقعہ ہے، مگر برے انجام سے بچ گیا یہ واقعہ۔ میں مدنی ماحول میں آ چکا تھا دعوت اسلامی کے، اور امیر اہل سنت کے بیانات اور مدنی قافلے اور یہ سارا درس فیضان سنت کا وغیرہ جو بھی کچھ معاملات تھے اس میں تھے ہم، تو ذہن بنتا چلا جا رہا تھا۔ میاں بیوی کا جھگڑا کا معاملہ آیا، نہیں بنتی تھی ان دونوں میں، تو دو سلو کرانے والے داماد سے بات کرنے کے لیے گئے، اتفاق ہے مجھے بھی لے گئے، میں بھی چلا گیا، گئے بیٹھے۔ اب وہ بات بگڑی ہوئی تھی تبھی تو سلو کے لے گئے تھے۔ اب وہ جو داماد صاحب تھے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، بولنا شروع کر دیا کہ یوں 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 یوں۔ میں وہ جو داماد صاحب تھے وہ بھی عمر میں مجھ سے بڑے تھے، وہ جو سلو کے لیے آئے تھے وہ بھی عمر میں مجھ سے بڑے تھے، جو داماد کے تو والد صاحب تھے وہ تو تھے ہی بڑے۔ اب میں سب سے چھوٹی عمر کا میں، اب مجھے میری دماغ کام نہ کرے کہ ادھر سے داماد صاحب نے چیخنا شروع کیا، کچھ ان کے والد صاحب نے کچھ اپنے بیٹے کی فیور شروع کی۔ وہ جو سلو کرانے کے لیے آئے تھے نا، باپ رے باپ، ان سے زیادہ آگ کے گولے بن گئے۔ انہوں نے جو فائرنگ شروع کر دی، ارے تم ایسے، ارے تم ایسے، ارے تم ایسے۔ اب میں بھی صوبے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے ایسا عجیب سا لگا، میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا لڑکا ایسا جیسے کہ وہ کیفیت تھی کہ مجھے بالکل وسوسہ آنے لگا، لا نہ کر اللہ نہ کر، ایسے کوئی 1 2 3 کر دی تو یہ لڑکی کا گھر تو ٹوٹ جائے گا۔ اب اچانک میں نے کہا یار اب تھوڑا کودا بیچ میں نا، اب جو بہت دیر خاموش رہنے کے بعد جب آدمی بیچ میں کودتا ہے نا تو سب سمجھتے کہ یار یہ نئی آواز آئی ہے۔
تو جیسے میں تھوڑا بیچ پہ کودا تو یہ خاموش ہو گئے. اچھا میں نہ داماد صاحب سے بات کر رہا ہوں نہ ان کے والد صاحب سے بات کر رہا ہوں, میں تو ان دو سے بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ میں گیا تھا. کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ گھر بنانے آئے ہو کہ گھر توڑنے آئے ہو؟ چلو اب کچھ بھی بات نہیں کی میں نے, ان دونوں کو لیا سیدھا نیچے اتر گیا تاکہ اس ماحول سے نکلیں. دونوں کو لیا نیچے اتر گیا. نیچے اتر کر پھر میں نے پوچھا کہ کیا ہوا. اب کو یقین دلاؤں ان دونوں کو ہی نہ سمجھ پڑے کہ ہم سے کیا ہو رہا تھا, ہم سے کیا ہو رہا تھا. یعنی ان کے لیے یہ خود جو ہو رہا تھا نا, یہ خود اس کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ ہم تو مطلب گھر بنانے گئے تھے, ہمیں غصہ کیوں آ گیا, یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے ایسے کہا یار آپ نے دیکھا نہیں کیسی بات کا بھائی, اگر یہ بات صحیح کرتا تھا تو آپ بنانے کس کو آئے تھے بھائی؟ جو بھی تھا ٹیڑھی سیدھی گفتگو گھر میں ہوتی تھی تبھی گھر ٹوٹنے کے قریب ہوا نا. اتنا اس کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو پھر آپ منانے کس کو آئے ہو, سمجھانے کس کو آئے ہو؟ تو مطلب جب ایک تو آگے سے آگ لگی ہوئی ہے تو یہاں مطلب برف کی لادی بھیجنی چاہیے, مٹی کا تیل. ہاں اب کیا کریں, اب بھائی آپ لڑو نہیں, ایسا نہیں کرو, بنانے کے لیے آئے ہو, توڑوانے کے لیے آئے ہو. اب وہ پھر دوبارہ اوپر گئے. آج کی تاریخ تک یہ میں بات آپ کو کر رہا ہوں شاید 94-95 کی, 94-95 کی شاید, اور آج 2014 ابھی تک کی مجھے اطلاع کے مطابق الحمدللہ ان کا گھر اچھا چل رہا ہے, نارمل مدینہ ہے. تھوڑی جو مطلب ایسی کوئی شکایت میرے کانوں تک نہیں ہے. تو یہ جو سلو کرانے کے لیے جو جاتے ہیں نا حضرات, پہلے تو یہ دیکھ لیا جائے, یہ تو میں ان کو کہوں گا جو آپس میں سلو کرنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں. کیا آپ انتخاب کس کا کر رہے ہو؟ یعنی جو اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہے خود اس کو اصلاح کی حاجت ہوئی تو اس کے لیے میرا ناقد مشورہ ہے کہ سماجی اور معاشرتی طور پر نظر رکھنے والا, تجربے کار, ٹھنڈا, اہڑے ہوئی, جاہل نہیں ہو, ورنہ ادھر پتہ نہیں کتنے 10 قسم کے وہ گناہ کر پھیلے گا. ایسا شخص ہو وہ جائے, اور جانے کے بعد پہلے دونوں آپس سے ملاقات کریں, یعنی دونوں فریق کی طرف سے اگر ایک بھی ہوتا ہے, 2 ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, پہلے آپس میں ایک مشورہ کر لیں, بیٹھ کر پہلے لے لیں گے اصل میں جھگڑا کیا ہے, پھڈا کیا ہے, دونوں میں کس چیز پر اختلاف ہے. اب دونوں کا اختلاف پہلے سن لیں, سمجھ لیں, اور آپس میں کسی نقطۂ نظر پر پہنچنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ایک پری پلاننگ پھر بیٹھ کر مشورہ کریں, اور اب سنیے, بعضوں کا سننی پڑتی ہے, سنیے اور پھر فیصلہ کیجیے. اس میں غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا مطالعہ سب کر کے رکھیں برائے مہربانی, ورنہ تہمت, بہتان, الزام تراشی, غیبت, ان تمام تر گناہوں میں پڑنے کے پورے امکانات ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات ایسے موقع پر, ایک اور مدنی پھول عرض کروں جو امیر اہل سنت سے ایک بات سیکھی ہے, ایسے موقع پر غیر متعلقہ فرد نہ ہو. مثال کے طور پر میاں بیوی کا پھڈا ہے, اب 2 حکم جو گئے یا جو لوگ گئے وہ ایک متعلق ہیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے. اب اس میں 2-4 لوگوں کو اور لے لیا, خالی ایسے طفیلی طور پر گیا تھا, دیکھو تم ان کو نہ کوئی فیصلے میں ان کی مداخلت ہے, نہ فیصلے میں ان کی انوالومنٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, خالی بیٹھ کر, کیونکہ وہاں کچھ نہ کچھ تو کسی نہ کسی کی تو برائیاں ہوں گی نا, یہ تو طے ہے. مطلب لڑکے نے یہ تو نہیں بولنا کہ نہیں اصل مسئلہ یہ کہ میں گناہگار, سیاہکار, بدکار, بالکل کسی طرح کا میں نہیں ہوں, اور بالکل میں ظالم قسم کا آدمی ہوں, بیکار قسم کا آدمی ہوں, بدتمیز قسم کا آدمی ہوں, اور میں اتنی نیک, پارسا اور بلند مرتبے والی عورت کے ساتھ میں کیسے رہ سکتا ہوں. ایسا تو نہیں نا بولے گا یار, وہ اس نے تو 2 ٹکڑے مطلب بولنے ہیں اس کو, معاذ اللہ سما معاذ اللہ, اور ادھر مطلب کہ بیوی کے ماں باپ نے اس کو بھکے بولنے ہیں اور اس نے ادھر بولنے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت زیادہ مطلب یوں سمجھیے کہ الزام تراشیاں, عزت دریاں, اور بہت زیادہ اس میں ایک دوسرے کو رسوائی کرنے والے معاملات ہوتے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ معاملات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں, بہت تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں.
اللہ کرے کہ اس حد تک میاں بیوی پہنچے نا. اب میں جو بول رہا ہوں یہ میاں بیوی سوچیں کہ یار آپ دونوں کا کتنا کچرا ہوتا ہوگا اس طرح کے معاملات کے اندر. اور آپ یہ سوچو کہ داماد کے سارے آپ نے اگلے پچھلے کھول دیے بھانڈے پھوڑے, اس نے آپ کی بیٹی کے سارے اگلے پچھلے بھانڈے پھوڑ دیے, سلو ہو گئی, مثال کے طور پر سلو ہو گئی. یار اب آپ کس منہ سے ایک دوسرے کو منہ کو کرو گے یار؟ آپ سوچتے نہیں ہیں یار. ارے اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی ہے تو یار آپ کی بات باہر نکلے گی. میں کہتا ہوں میاں بیوی کا جھگڑا بچوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. چلے دو برتن ہیں ٹکراتے رہتے ہیں, ٹک 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 بازوں کا ہوتی رہتی ہے. اب ہو گئی ہے تو یار کمرے کے اندر ہو, گھر کے اندر بھی نہیں ہو. میں کہتا کمرے کے اندر ہو, کمرہ بند کر کرو. وہ باہر نکلے تو بچوں کو بھی نہ لگے کہ ہمارے ماں باپ کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. یار جب بچوں کو نہ پتہ چلے تو ماں باپ تو دور کی بات ہے, ماں باپ کو نہ پتہ چلے تو خاندان تو دور کی بات ہے, خاندان کو نہ پتہ چلے تو یار دیگر باہر کے لوگ دور کی بات ہے. یار آپ اپنا کچرا کرتے ہو یار. کیسے شادی کی تھی کہ آپ دونوں رسوا ہو جاؤ یار خاندان کے اندر کہ یار یہ بچہ بعد اوقات ایسا لگتا ہے جیسے بالکل بچے ہیں یار. میاں بیوی ایسے لڑتے ہیں جیسے بچے لڑتے ہیں. آپ لوگ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو جو سلو کروانے کا جو طبقہ ہے اس کو باقاعدہ اس میں تربیت ہونی چاہیے. میرا ناقد مشورہ یہ میرے مدنی چینل کے حاضرین کو کہ اس میں لازمی طور پر اس موقع پر مفتیان اسلام کی رہنمائی لیجیے. بھلے پڑھے لکھے تجربے کار لوگ آپ کو ملتے ہیں, یہ بہت پڑھا لکھا تجربہ کار ہوتا ہے, روزانہ داڑھی مونڈتا رہتا ہے اپنی, ٹھیک ہے, داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, منڈنا حرام ہے. یہ ایک وقت کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہے ہوتا ہے. چلو یہ بھی کہتا ہوں کہ نہیں واقعی نماز نہیں پڑھتے, داڑھی منڈے ٹائپ کے ہوتے ہیں, گناہ حرام کام ہے, مگر معاشرتی طور پر بعضوں کو تجربات ہوتے ہیں. لیکن علم دین کی کمی ہے ان کے پاس, بعضوں کا تجربہ ہے, اس کا انکار نہیں کرتا. یہ پوری سماجی تنظیمیں چلا رہے ہوتے ہیں, مگر علم دین نہ ہونے کی وجہ سے کئی کاموں میں یہ حرام اور ناجائز معاملات میں پڑھنے کے ان کے اندیشے رہتے ہیں. لہٰذا میرا ناقد مشورہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ہے کہ سلجھے ہوئے تجربے کار لوگ ہوں, ساتھ اہل علم مفتی اسلام یا عالم دین کا ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی مطلب 19-20 نہ ہو جائے. مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. مجھے ان کا کیس یاد ہے, یہ ایک جھگڑا ہوا تھا, مطلب آپس کے اندر جو نا اتفاقی والا معاملہ تھا. یہ کہیں مسلح بن کر گئے نا اتفاق پیدا کرنے کے لیے. مجھے پتہ ہے, میں اس کیس کا سارا میں جانتا ہوں. جب بات چیت ہو رہی تھی نا, اس میں ایک شخص اٹھا, مذہبی آدمی, داڑھی والا آدمی, ایک شخص اٹھا اور اس نے پتہ نہیں کیا بکواس کر دی. اس نے جیسے بکواس کے مفتی دعوت اسلامی نے سب کو چپ کرا, چپ خاموش. وہیں ٹیلی فون لیا, مفتی صاحب کو فون کیا, مفتی صاحب کو انہوں نے کیا کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ تھا. ایک شخص نے اٹھ کر یہ جملہ کہا, مفتی صاحب نے کہا کہ اس کو فوراً تجدید ایمان کرا دو. مجھے وہ شخص خود بھی ملا, بات میں جانتا ہوں, تو سارا مسئلہ پتا ہے, مجھے بتایا اسی شخص نے مسئلہ, مجھے پتا تھا, مجھے بتایا اس شخص نے تھا جس کے لیے حکم آیا تھا. وہ مجھے اسے بتایا, مفتی دعوت اسلامی نے مجھے بچا لیا. کیا عمران بھائی میں غصے میں آ گیا, جذبات میں آ گیا, میں نے یہ بک دیا, میں نے بکا, نے مفتی صاحب نے چپ کرایا, نے ادھر ہی فون کیا, کسی مفتی صاحب کو فون کیا, حکم شریعت لیا, اور مجھے ہاتھوں ہاتھ توبہ کرائی, ہاتھوں ہاتھ تجدید ایمان کرایا, ہاتھوں ہاتھ میرا تجدید نکاح کرایا, سب کچھ تجدید کرائی. مفتی صاحب نے میرے کو بچا لیا. اب یہ ایک عالم صاحب مفتی صاحب ساتھ تھے تو ہوا نا. یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کی ہے. یہ جتنے بھی دیکھیں, یہاں ڈیڑھ ہوشیاری کام نہیں آتی. اللہ نہ کرے آپ کو ایسا جملہ بک دو کہ جو شریعت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, اور معاذ اللہ آپ ہی کا ایمان داؤ پہ لگ جائے. تو ایسا نہ کریں. ان تمام تر معاملات میں جو یہ سلو کے جو معاملات ہیں, اس میں بالکل آپ شرعی رہنمائی کے ساتھ بڑھیے. کوشش کریں کہ میاں بیوی نوبت ہی نہ آنے دیں, نوبت ہی نہ آنے دیں. اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی کیفیت آ جائے کہ
اب دونوں میں کوئی سی سلوک کی صورت بازار نہیں ہے تو پھر حکم یعنی فیصلہ کرنے والے بیٹھے اور ان دونوں فیصلہ کرنے والوں کی سچی نیت ہو پکی نیت ہو ہم نے ملانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ اگر یہ سچی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں سلوک کے لیے بیٹھ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل ملا دے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس موضوع پہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ دو آدمی سلوک کی نیت سے جب بیٹھ جاتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں محبت اور الفت پیدا کروا دیتا ہے. تو کیا ہم سمجھیں کہ جو ہمارے معاشرے میں طلاق واقعات ہو رہے ہیں اس سلوک کرانے والے کی کوتاہی یا لاپرواہی کی وجہ سے اگر وہ اچھی نیتوں سے بیٹھے تو جیسے کہ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ ان کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جاتی. غالباً میں آپ سوال کا مطلب سمجھ گیا ہوں. دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں یعنی یہ جو سلوک کروانے والے ہیں یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل یعنی موافقت پیدا کر دے گا. یہ ہے. اب یہ جو سلوک کرانے والے ہیں ان کے متعلق میں نے بیان کر دیا کہ کوئی اصل میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بعض اوقات جو سلوک کرانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا یہ بھی اصل ہوتے فریق ہیں. یہ بھی کھار بازی میں بیٹھتے ہیں. ایک نے ویسے لڑکی والوں سے کھار بازی کی ہوتی ہے تو لڑکے والوں یعنی یوں ہوتا ہے یار آئیں جرا مجھے طرف سے لیوین جاؤ آپ میری طرف سے چلے جانا یہ بہت فاسٹ بولیں گے بہت وائڈ ہے یہ یوں مانیں گے نہیں اور لڑکی والے بولیں یار آپ ہماری طرف سے جانا. تو وہ پہلے سے ہی ذہن بنا کر آیا کہ میں نے لڑکی والوں کی سائڈ لینی ہے کیونکہ میں نے اگر ان کو منہ دکھانا ہے اور وہ پہلے سے ذہن بنا گیا کہ میں نے لڑکے والوں کی سائڈ لینی ہے کہ میں نے ان کے منہ دکھانا ہے. ارے اللہ کے بندو ان کو منہ نہیں دکھانا ہے قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے. آپ خوف خدا کے ساتھ بیٹھیے آپ دونوں بیٹھیے یہ سوچ کر کہ دونوں میں سے کس کی غلطی ہے ان کی غلطیوں کو آپ پہلے ریئلائز کریں اور پھر بیچ کی کوئی راستہ نکالیں. توڑوانے کی بات نہ کریں بیچ کی کوئی راستہ نکالیں اور اچھی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں. میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ جب بھی ایسی نوبت آئے نا تو جو سلوک کرانے والے نا یہ کسی مفتی سے کم از کم مشورہ تو کر لیں کہ بھائی ہمارے آداب کیا ہیں یار. جب آپ منصف کی سیٹ پہ بیٹھ رہے ہو انصاف کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہو تو انصاف کے تقاضے کیا ہیں انصاف کیسے کیا جاتا ہے یہ سیکھ تو لیں. سلوک کیسے کروائی جاتی ہے سیکھ تو لیں. سلو میں خیر ہی خیر ہے وہ صلح خیر قرآن پاک میں سلو میں خیر ہے. تو یہ اب ہمارے کیا کمیونٹیوں میں بیٹھتے ہیں نا ہمارے باتیں کہاں جاتی ہیں کیس کمیونٹی میں جاتے ہیں. باٹوا ہے یا کتیانا ہے یا ونتھلی ہے یا پنجابی برادری ہے میمن برادری اردو برادری تقریباً سب کی سماجی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں کمیونٹی کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ادارے بنے ہوئے ہیں. بعض اوقات کیسے سن میں چلے جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کر اس کی بتاؤ وہ بیچارے ان کو چندہ نہ ان کو چندہ صحیح کرنے آتا ہے نہ چندہ صحیح خرچ کرنے آتا ہے. اب کو حیرت ہوگی باقاعدہ ہمارا امیر اہل سنت کے ساتھ ان سماجی تنظیم والوں کے ساتھ مدنی مذاکرہ ہوا تھا اور باقاعدہ ان کے سوال جواب ہوئے تھے. ان میں بعض خوف خدا والے ایسے تھے کہ ہم لوگ چھوڑ رہے تنظیم ہم یہ ادارہ نہیں چلا سکتے. یعنی ان کو ایسا لگا جیسے کہ یہ ادارہ لگتا ہم شریعت کے مطابق چلا ہی نہیں سکتے. تو اب ایسے خوف خدا والے اللہ کرے کہ ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور جو مذہبی انداز سے خوف خدا کے ساتھ اگر یہ فریقین کہ سلوک کرائیں کیونکہ عموماً لڑکا لڑکی سامنے نہیں ہوتے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہوتے کون ہیں لڑکے کے 4 آدمی ہوتے ہیں لڑکی کے 4 آدمی ہوتے ہیں اور بیچ میں 1-2 آدمی ہوتے ہیں. اب اس میں سے بھی 10 باتیں وہ ہوتی ہیں جو سنی سنائی ہوئی ہوتی ہیں. نہ لڑکے نے یہ بولا ہوتا ہے نہ لڑکی نے یہ بولا ہوتا ہے. اس میں صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور کچرا ہوا ہوتا ہے. یعنی میری موٹی عقل میں تو یہ آتا ہے کہ یار یہ دونوں لڑے کیوں ہیں یار نہ لڑو ایک ہی بن کے رہو. کیا کہتے ہیں آپ؟ دعوت اسلامی زندگی کے مختلف شعبوں میں اصلاح کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہیں.
کیا یہ ممکن نہیں کہ مختلف کمیونٹی میں دعوت اسلامی مفتیان کرام کے ایسے 2 لوگ مہیا کرے جو ان کمیٹی کے مسائل میں، جیسے سلو کا جب مسئلے آتے ہیں یا کمیٹی کے جو بڑے لوگ جاتے ہیں جن کو اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا، تو یہ لوگ جا کے یہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان جو صلح کا معاملہ وہ حل کریں؟ بات صرف سلو کی نہیں ہے، کمیونٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو کمیونٹی میں صرف جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں، ان کے علاج کے مسائل، ان کے جہیز کے مسائل، ان کے مکان دلانے کے مسائل، ان کی زکوٰۃ خرچ کرنے کے مسائل، ان کے فطرے خرچ کرنے کے مسائل، ان کے غنی کے مسائل اللہ کے، ان میں فقراء کے مسائل اللہ کے، ان میں بیوہ کے مسائل اللہ کے، ان میں یتیم کے مسائل اللہ کے۔ اگر آپ یوں دیکھیں نا تو کمیونٹی کے جو سماجی ادارے کے کام کرتے ہیں ان کے اتنے مسائل ہیں کہ یہ ان کو شاید خود ہی نہیں پتہ کہ ہمارے کتنے مسائل ہیں۔ اس پر ہمارا جو مدنی مذاکرہ، مدنی مشورہ ہوا، اس کے بعد باقاعدہ مفتی صاحب کا مدنی مشورہ ہوا، ہمارے پاس جو کمیونٹی والے آئے تھے ان کو ہم نے کھلے دل سے آفر کی، ایون کہ اس میں ہاسپٹل والے بھی تھے کہ آپ دارالفتہ آپ کا اپنا ہے، آپ کو دارالفتہ اہل سنت سے جیسی بھی مدد چاہیے، ہمارے مفتیان کرام فری آف کاسٹ آپ کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اب بھی میں مدنی چینل کے ذریعے یہ آفر تمام مسلم کمیونٹیز کو کرتا ہوں کہ دارالفتہ اہل سنت آپ کے پاس موجود ہے۔ ہمارا تو بعد میڈیا گروپ سے واسطہ ہوا، ہم نے میڈیا گروپ کو آفر کی، کیا پوچھو کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز، ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارا دارالفتہ اہل سنت یہ کسی تنظیم کے لیے تھوڑی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے مفتیان کرام بالکل ذہنی اور قلبی طور پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے تو ٹوٹل میٹر میں آفر کی ہے۔ ایک ایک کیس میں پڑھنا یہ اتنا زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ آج آپ یہ 2-4 پڑھو گے، کل یہ 2-4 پڑھیں گے، بس یہ 2-4 پڑھیں گے، لیکن ایک فارمولہ تیار ہو جائے نا، ایک فارمولہ تیار ہو جائے، وہ فارمولہ آپ کو مفتی صاحب تیار کر کے دے دیں گے۔ اس فارمولے کے تحت آپ سلو کریں، کہیں فیصلہ ہونے سے پہلے اب دوبارہ مفتی صاحب کو آن لائن لے لیں، کال لے لیں کہ آپ کیا فرماتے، یہی طریقہ کار ہے نا، تاکہ ہم خلاف شرع معاملہ سے بھی بچے اور کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، اس سے بچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسے کسی کے گھر میں اسلامی بہن جاتی ہے بیان کرنے کے لیے، اب وہ ہمارے یہاں ایسے کہ ہم خوددار جو ہوتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں کہ اپنے طور پہ رکشے میں یا اپنے طور پہ مطلب ٹیکسی وغیرہ میں یا جو بھی کنوینس ہوتی ہے اس میں وہ جاتی ہیں، اور صاحب خانہ کے ڈرائیور ہوتے ہیں نا وہ چھوڑنے جانا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ دار اسلامی بہن کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے طور پہ جائیں گے، مانا کہ وہ ان کا ڈرائیور بھی غیر محرم ہے، مگر غیر محرم قابل اعتبار غیر محرم ہے بنسبت رکشے والا یا ٹیکسی والا، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس معاملے میں ٹیکسی یا اکیلے ڈرائیور وغیرہ کے حوالے سے اسلامی بہن کا گاڑی میں سفر کرنے کے حوالے سے جو مسئلہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہوا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے، کہ اس میں احتیاط کے پہلو بھی بیان کیے گئے ہیں اور جواز کے پہلو بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اسلامی بہن کو کیا کرنا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں کہ پردے کے بارے میں سوال جواب کے معاملے میں امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹیکسی میں یا اس طرح ڈرائیور کے ساتھ اسلامی بہن کا سفر کرنا کیسا، اور اس میں دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بہن کو کیا کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال: اسلامی بہن کا غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ رکشہ، کار یا ٹیکسی میں بغیر شوہر یا بغیر قابل اطمینان محرم مرد کے اکیلی بیٹھ کر آنا جانا کیسا؟ جواب: یہاں 2 باتیں جاننا بہت اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ خلوت میں جمع ہونا حرام ہے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، خبردار کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت مرآت جلد 5 صفحہ 21 پر فرماتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، خواہ وہ دونوں کیسے ہی پاک باز ہوں،
और किसी नेक मकसद के लिए ही जमा हुए हों, मगर शैतान दोनों को बुराई पर जरूर उभारता है और दोनों के दिलों में जरूर हिजान पैदा करता है। खतरा है कि जिना वाक़े करा दे। इसीलिए ऐसी खलवत यानी तन्हाई में जमा होने से बहुत ही एहतियात चाहिए। गुनाह के असबाब से भी बचना लाजिम है। बुखार को रोकने के लिए नज़ला और जुकाम को रोको। हजरत अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी अली रहमतुल्लाहिल कवी इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, जब कोई औरत किसी अजनबी मर्द के साथ तन्हाई में इकट्ठी होती है तो शैतान के लिए ये एक नफीस मौका होता है। वो इन दोनों के दिलों में गंदे वसवसे डालता है, इनकी शहवत को भड़काता है, हयात तर्क करने और गुनाहों में मुलव्विस हो जाने की तरगीब देता है। मालूम हुआ कि अजनबी मर्द और औरत को हरगिज तन्हाई में इकट्ठा होना जायज नहीं। इस सूरत में गुनाहों के वसवसे ही नहीं, तोहमत लग जाने बल्कि ना होने का हो जाने का भी अंदेशा रहता है। दूसरी बात यह है कि अपने आप को खतरों और फितनों से बचाना हर इस्लामी बहन पर लाजिम है। अलबत्ता खतरों और फितनों के अंदेशों की कोई हदबंदी नहीं। ना महरम तो दूर की बात, महारिम से भी खतरात मुमकिन हैं। सिर्फ तन्हाई में ही नहीं, हुजूम में भी खतरात दरपेश आते रहते हैं। इस्लामी बहन के अजनबी ड्राइवर के साथ टैक्सी में अकेली बैठने पर अगरचे खलवत यानी मर्द के साथ मकान में तन्हाई का हुक्म तो नहीं, लेकिन ये सूरत खलवत यानी मर्द के साथ मकान में तन्हा होने से मुशाबा यानी मिलती जुलती जरूर है। और टैक्सी वगैरह बंद गाड़ियों में खतरात का कुछ ज्यादा ही एहतिमाल यानी इम्कान है। ड्राइवर के जरिए टैक्सी के मुसाफिरों के इगवा होने के वाकयात भी होते हैं। खास तौर पर उस वक्त खतरा कुछ ज्यादा ही होता है जबकि ड्राइवर के बारे में कोई मालूमात ही ना हो कि कौन है, कहाँ रहता है और कैसा आदमी है। अमूमन बड़े शहरों में ड्राइवर से जान पहचान कम ही होती है। दरअसल औरत सिंफे नाजुक है और अमूमन मर्दों की तवज्जो का मरकज बनती है। और आजकल हालात भी इतने खराब हो चुके हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए गुनाह नहीं करते कि इनके बस में नहीं, वरना जब कभी इन्हें मौका हाथ आता है गुनाह की तरफ फौरन लपक पड़ते हैं। ऐसे नामुसाइद हालात में इस्लामी बहनों की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी मोहतात तर्ज अमल अपनाएं। लिहाजा एहतियात यही है कि जवान औरत हरगिज अंदरूने शहर भी रक्षा टैक्सी में बगैर महरम या सिका काबिल एतमाद खातून के सफर ना करे। नीस फितने का अंदेशा जितना बढ़ता जाएगा एहतियात की हाजत भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुतारा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह ताला जो मज़ीद सिलसिला हम आगे लेकर चलेंगे, इसमें अब इस्लामी बहनों को शोहर की इताअत कैसे करनी है और फिर इनके अब अहकामात क्या हैं। अब तक मैं बयान करता रहा कि शोहर की ज़िम्मेदारी क्या है। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इसमें वो बीवी की इताअत वगैरह के मसाइल भी सामने आ रहे हैं, वो अल्लाह की रहमत से बयान करने की कोशिश करूँगा। फिर आगे हमने तलाक़ के असबाब पर भी बयान करना है कि वो कौन कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से तलाक़ हो जाती है, ताकि हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें उन असबाब और उन मसाइल से ख़ुद को बचाएं जो तलाक़ तक नौबत ले जाते हैं। फिर अल्लाह ना करे तलाक़ तक नौबत आ ही गया है तो उस सूरत में क्या करना चाहिए इस्लामी भाई को, उसका इंशाअल्लाह ताला बयान भी मेरे पास महफूज है, जिसे इंशाअल्लाह ताला हम अगले सिलसिलों में बयान करेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रखे। मेरा नाकिद मशवरा ही ये है कि हाज़रीन और नाज़रीन घर घर मदनी चैनल को शुरू करवाएं। हम ये जो सिलसिला जो आपके सामने इस्लाम और शादी, इसको हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको इस अंदाज से लेकर चलें ताकि हमारे घरों में लड़ाई झगड़े और ना इत्तेफाकी के मसाइल ख़त्म हो, मियाँ बीवी में इत्तेफाक आए और माँ बाप के साथ उसने सुलूक रहे, ख़ानदान आपस में ना लड़ें, मिलजुल कर रहें ताकि नफ़रत और बुग़्ज़ और कीना की हम भी उनकी जड़ें काट सकें और शैतान के ख़िलाफ़ हमारी जंग जारी रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। शादियों में मत गुनाह नादान कर, खाना बर्बादी का मत सामान कर, खाना बर्बादी का मत सामान कर।